عمار جس نے صدف سے کہا تھا کہ اگر وہ اس سے اس کی محبت کے لیے انکار کرے گی تو وہ زہر کھا کر مر جائے گا، لیکن صدف اپنی ماں فرزانہ کے کہنے پر عمار کو صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں میرے سامنے کھڑی ہے، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ صدف اتنا کہہ کر فون رکھ دیتی ہے، لیکن عمار سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی اور وہ زہر لے کر سیدھا صدف کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ صدف جب کھڑکی سے عمار کو دیکھتی ہے تو غصے میں آ کر پانی کی پوری بالٹی عمار کے اوپر دے مارتی ہے اور وہاں سے دوبارہ اپنے کمرے میں اندر چلی جاتی ہے۔ عمار جو کہ صدف کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور جا کر فرزانہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے فرزانہ سے کہ میں صدف سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے کہ میں زہر کھا لوں گا تو ٹھیک ہے، زہر میری جیب میں ہی رکھا ہے، میں آپ کے سامنے ہی زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ فرزانہ جو کہ عمار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ وہ بھی تم سے محبت کرے یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اور کسی کی خاطر مر جانا یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عمار جو کہ گھر اپنے واپس چلا جاتا ہے تو وہیں پر دانیہ آتی ہے عمار سے ملنے کے لیے۔ دانیہ جو کہ عمار سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس کو کسی بھی قیمت پہ حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ عمار کو صدف کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے دانیہ کہ لڑکی جب آپ کو کہے نا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور میری ایک بات جان لو کہ محبت کے نام پر بھٹکنے کی بجائے اس لڑکی کو تلاش کرو جو سچ میں تم سے محبت کرتی ہے۔ اس بات پر عمار دانیہ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دانیہ میں صدف کے بغیر مر جاؤں گا، تو دانیہ غصے میں آ کر عمار سے کہتی ہے کہ مرتے اس کے لیے ہیں عمار احمد جو آپ کے لیے مرتا ہو، ورنہ زہر کھا کر تو چوہے بھی مر جاتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف بلال عبداللہ جو کہ پہلی نظر میں ہی صدف کو دل دے بیٹھا ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ صدف سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بلال عبداللہ بلواتا ہے مرزا نمدار کو اور کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو جاب دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کی بیٹی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی بیٹی کا مجھ سے آمنا سامنا نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جب میں پی کر بیٹھا ہوں گا تو آپ کی بیٹی کا کسی کے ساتھ ذکر بھی نہیں ہوگا، اس بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بلال عبداللہ یہ بات کرتے ہوئے مرزا نمدار سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈرنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا برا، لیکن میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ہمشا جو کہ بلال عبداللہ کے آفس میں کام کرتی ہے، وہ بلال عبداللہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن اس بارے میں بلال کو بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف صدف اس قدر غصے میں آ جاتی ہے کہ وہ عمار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی تو مطلب صاف ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ کہتی ہے صدف عمار سے کہ اگر میں تم سے پیار نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی کسی اور سے کرتی ہوں، یا پھر اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ وہیں پر عمار صدف سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس یا پھر کا مطلب کیا ہے۔ وہیں پر صدف غصے میں آ کر عمار سے کہتی ہے یا پھر میں کسی اور سے محبت کر لوں گی لیکن تم سے محبت ہرگز نہیں کروں گی۔ اسی بات پر فرزانہ جب اپنی بیٹی صدف سے پوچھتی ہے کہ وہ واقعی میں عمار سے محبت کرتی ہے یا نہیں، تو صدف جب اپنی ماں کو جواب دیتی ہے کہ ہاں میں اس سے محبت نہیں کرتی، تو وہیں پر فرزانہ اپنی بیٹی صدف سے کہتی ہے کہ لڑکی جب کسی سے کہتی ہے نا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تو وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹول لیتی ہے، اگر اسے شک ہو تو وہ بات کو ادھر ادھر گھما بھی دیتی ہے۔ فرزانہ جو کہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی صدف عمار جیسے لڑکے سے محبت کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرے، تو کیا کرے گی صدف؟ کس طرح سے سمجھائے گی عمار کو کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ دانیہ عمار سے بے پناہ محبت کرتی ہے؟ تو اس سے صدف کے پیچھے پڑ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے دانیہ کو اپنا ہم سفر اور اپنا ہم ساتھی بنا لینا چاہیے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے صدف سمجھائے گی عمار کو؟ اور کیا بلال عبداللہ کے دیے گئے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے مطابق مرزا نمدار اپنی بیٹی کو جاب دلوا دیں گے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سون میرے دل۔